جب مسلمان کے دین میں حالات رکاوٹ بنتے ہیں تو بجائے دین کے ذریعے حالات کو بدلنے کے حالات کے لیے دین کو بدل دیتا ہے، حالات کے لیے دین کو بدل دیتا ہے، حالات کے لیے دین کو بدل دیتا ہے، بجائے دین کے ذریعے حالات کو بدلنے کے حالات کی وجہ سے دین کو بدل دیتا ہے، اور یہ سمجھتا ہے کہ میں نے اگر دین کا ایک حکم چھوڑ دیا تو دوسرے پر عمل کر لوں گا، حالانکہ دین کے سارے احکام اس طرح ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں جیسا کسی زنجیر یا چین کے حلقے ہوتے ہیں۔ جب ایک حلقہ کھل جائے گا اور زنجیر کا ایک کڑا ٹوٹ جائے گا تو فرمایا کہ یہ چین اور یہ زنجیر ٹوٹ جائے گی، اس لیے کہ دین کا کوئی حکم ایسا نہیں ہے کہ جس کو ہلکا سمجھ کر چھوڑ دیا جائے۔ اللہ رب العزت نے کامیابی کا وعدہ پورے دین پر کیا ہے، اللہ نے کامیابی کا وعدہ پورے دین پر کیا ہے، اللہ نے کامیابی کا وعدہ پورے دین پر کیا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ آدمی 10% دین اختیار کر لے تو اس کو 10% کامیابی حاصل ہو جائے، ایسا نہیں ہے، بلکہ اللہ رب العزت نے کامیابی کا وعدہ پورے دین پر کیا ہے۔ مسلمان اپنے دین کے اعتبار سے خود مختار ہو کر چلے اور ساری کائنات کو اللہ رب العزت اس کے لیے مسخر کریں۔ ہم بہت چھوٹے حالات کی وجہ سے حکم چھوڑ دیتے ہیں، حالانکہ اگر غور کیا جائے تو اللہ رب العزت نے دین اور دین کی دعوت کو جمع کرنے والوں کے لیے نظام کائنات کو مسخر کیا ہے۔ یہاں مسلمان کا تاثر یہ ہے کہ اگر حکومت اسلام کے موافق ہو جائے تو پھر ہمارا اسلام پر چلنا آسان ہو جائے۔ بعض تو وہ ہیں جو اسلام کے احکام کو حکام کی موافقت پر موقوف کیے ہوئے ہیں، بعض ایسے ہیں جو اسلام پر چلنے کے لیے ماحول کو موافق کرنا چاہتے ہیں کہ پہلے ہمارا ماحول موافق ہو جائے۔ میری بات توجہ سننا، اکثریت کا خیال یہ ہے کہ جب تو حکام موافق نہیں ہوں گے اسلام پر چلنا آسان نہ ہوگا۔ میری بات توجہ سننا، حالانکہ دعوت اور عبادت کو جمع کرنا یہ تسخیر عالم کا آسان نسخہ ہے، نظام کائنات کو مسخر کرنے کا آسان نسخہ ہے، اس لیے کہ اللہ رب العزت نے قرآن میں شرط لگائی ہے کہ اللہ حالات کے مقابلے میں تمہارے قدموں کو دین پر جب جمائیں گے جب تم اس کے دین کے مددگار بنو، اور اللہ تعالیٰ تمہاری غیبی مددیں اس شرط پر کریں گے کہ تم اپنے دین کے مددگار بنو۔ یہ دو شرطیں اللہ نے قرآن میں، یہ دو وعدے کیے ہیں قرآن میں، نصرت کا اور استقامت کا، نصرت کا اور استقامت کا۔ یہ دو وعدے اللہ نے دین کی نصرت پر کیے ہیں کہ ہم نظام کائنات کو مسخر کریں گے ان لوگوں کے لیے جو دعوت اور عبادت کو جمع کریں۔ میرے عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر مسلمان دعوت اللہ کے بغیر باطل پر غلبہ چاہتا ہے، اگر مسلمان دعوت اللہ کے بغیر باطل پر غلبہ چاہتا ہے اور مسلمان دعوت اللہ کے بغیر اپنے دین پر استقامت کے ساتھ اور اپنے دین پر پوری آزادی اور اختیار کے ساتھ چلنا چاہتا ہے تو یہ ممکن نہیں ہے۔ یہ میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں، یہ ممکن نہیں ہے، اس لیے کہ اللہ رب العزت نے جب بھی مسلمانوں کی مدد کی ہے اور بڑی سے بڑی طاقت کو اللہ رب العزت نے مسخر کیا ہے، وہ صرف اور صرف دعوت اللہ کی شرط کو پورا کرنے پر کیا ہے۔ ہم اصل میں ہر زمانے میں اس زمانے کو دیکھ کر چلتے ہیں، جو آدمی زمانے کو دیکھ کر چلے گا وہ صحابہ کے دور سے اتنا دور ہو جائے گا، وہ صحابہ کے دور سے
صحابہ کے دور سے اتنا دور ہو جائے گا کہ وہ یہاں تک پہنچ جائے گا کہ وہ کہے گا کہ ہاں اس زمانے میں وہ نہیں ہو سکتا جو دور صحابہ میں ہو چکا ہے. یہ صحابہ کے دور سے دوری کی علامت ہے کہ ان مدد کے ضابطوں سے مسلمان کا یقین ہٹ جائے. مجھے یاد کرنا ہے کہ دعوت عبادت ان دونوں کو جمع کرنے پر اللہ رب العزت نے کس طرح نظام کائنات کو مسلمان کے لیے مسخر کیا تھا. اور اس زمانے میں ایک چھوٹے سے ملک میں تھوڑے سے مسلمان اگر احکام شریعت پر عمل کرنا چاہیں تو یہ سوچتے ہیں کہ ہم کیا کر سکتے ہیں جب تک ہمارے جیسے انسان جب تک سوچو تو صحیح. اس زمانے کا مسلمان کا تاثر یہ ہے کہ ہم کیسے احکام شریعت پر عمل کر سکتے ہیں جب تک ہمارے جیسے انسان، بلکہ میں تو یہاں تک عرض کروں کہ ہمارے جیسے انسان بھی نہیں بلکہ جن کو اللہ نے انعام کہا ہے، جب تک وہ ہمارے دین پر چلنے میں موافق نہ ہو ہم کیسے اسلام پر چل سکتے ہیں؟ سوچنے کی بات ہے. ہم کیسے اسلام پر چل سکتے ہیں جب تک ہمارے جیسے انسان وہ ہمیں اسلام پر چلنے کی گنجائش اور اس کا موقع نہ دیں. لا الہ الا اللہ، کیسی عجیب بات ہے، کیسی عجیب سوچ ہے. اللہ رب العزت نے قرآن میں اغیار کو انعام فرمایا ہے. انہم اللہ کالانعام. یہ ایسا ہی ہے جیسے کوئی آدمی یہ کہنے لگے، یہ ایسا ہی ہے جیسے کوئی آدمی یہ کہنے لگے کہ اگر میں بھینس بدل دوں تو میرا کارخانہ چل جائے گا، اور اگر میں بکری کو بدل دوں تو میری دکان چل جائے گی. ارے بھائی، اس بے زبان جانور، اس بے زبان بے عقل جانور، اس سے تیری دکان کے چلنے کا یا اس بھینس کی وجہ سے تیرے کارخانے کے چلنے کا کیا تعلق ہے؟ میری بات بہت توجہ چاہتی ہے. اس بھینس کے بدل جانے سے تیرے کارخانے کے چلنے کا کیا تعلق، اور اس بکری کے بدل جانے سے تیری دکان کے چلنے کا کیا تعلق؟ یہ اس زمانے میں مسلمان کا تاثر ہے کہ اگر حکام بدل جائیں گے تو مسلمان کا حالات بدل جائیں گے. ریکنسٹرکشن آف امہ ڈیلی مرکز. حالانکہ اصل کائنات مسلمان ہے، اصل کائنات مسلمان ہے. ساری کائنات کا نظام مسلمان کے اعتبار سے چلے گا. کائنات کا نظام مسلمان کے اعتبار سے چلے گا، اور مسلمان یہ سمجھتا ہے کہ دین کے احکام کا نظام حکام کے اعتبار سے چلے گا. سوچو تو صحیح میں کیا کہہ رہا. تو میری بات کو سمجھنا پڑے گا، توجہ دینی پڑے گی. کہاں یہ تاثر مسلمان کا کہ اسلام کا نظام حکام کے اعتبار سے چلے؟ کیسی عجیب بات ہے. اور کہاں بات یہ اللہ کا دستور یہ ہے کہ کائنات کا نظام مسلمان کے اعتبار سے چلے گا. وہاں صاف مدد ہے، اصل کائنات خود مسلمان ہے. اصل کائنات خود مسلمان ہے. مسلمان اصل کائنات ہے. مسلمان اصل کائنات ہے. جب تک ایک آدمی اللہ اللہ کہنے والا دنیا میں ہے اس وقت تک نظام کائنات قائم ہے. جب ایک آدمی کے اللہ اللہ کہنے پر آسمان اپنی جگہ قائم ہے، پہاڑ دریا درخت سب اپنی جگہ حرکت میں اور عمل میں ہیں، تو بتاؤ اصل کائنات کون ہوا؟ اور مسلمانی یہ کہے،
مسلمان یہ کہے کہ حکام بدلیں گے تو حالات بدلیں گے، یہ ایسا ہی ہے جیسے میں نے عرض کیا کہ کوئی شخص یہ کہے کہ اگر میں بھینس بدل دوں تو میرا کارخانہ چل جاوے، کاروبار چل جاوے، اس بھینس کی وجہ سے کارخانہ نہیں چل رہا اور اس بکری کی وجہ سے دکان نہیں چل رہی. ارے یہ بیچارہ قابل رحم بے زبان جانور بے عقل، اس سے تیرے کاروبار کے چلنے کا کیا تعلق؟ میں عرض کرنا چاہتا ہوں امام علی صاحب کا ملفوظ ہے کہ دعوت تسخیر عالم کا نسخہ ہے. سارے نظام کائنات کو مسلمان اپنی چاہت کے مطابق چلاوے، یہی چیز تھی، یہی وہ چیز تھی جس نے ہر زمانے میں ساری باطل طاقتوں کو اور ساری باطل حکومتوں کو اور ساری مادی طاقتوں کو مسلمان کے سامنے جھکایا تھا. وہی وہ اصل بات تھی. لیکن وہ حد فرماتے تھے جب مسلمان اللہ